اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے وقت ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پڑھ میں قرآن رہا ہوں، پڑھ میں قرآن رہا ہوں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، اب یہاں آگے جو ورب ہے نا وہ اعوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، لفظ جو یہ اصل میں ایک کام ہے جو کرنا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں نا تعوذ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن پڑھے تو پھر تو نے ایک کام کرنا ہے، اس قرآن کے پڑھتے ہوئے تو نے ایک کام کرنا ہے کہ جب تو قرآن پڑھ رہا ہو نا، کیمسٹری کی بک نہیں پڑھ رہا، فزکس نہیں پڑھ رہا، سندھی کی کتاب نہیں پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر تو نے ایک کام کرنا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، خود کو اللہ کی گرفت میں دے، من الشیطان الرجیم، صرف قرآن پڑھ۔ مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان للنبی، نبی کے لیے نہیں ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، ان یستغفروا، کہ وہ لوگ بخش دیں، معافی مانگیں، للمشرکین، مشرکین کے لیے۔ اچھا، پیچھے سے اب جو ٹاپک چلا آ رہا ہے، ابھی معافی مانگنے کی یہاں بات یہی ہے کہ اللہ سے اس کے لیے استغفار کرے، کیونکہ آگے ابراہیم کی بات بھی آئے گی نا، کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے معافی مانگی اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ بے شک ابراہیم نرم دل والا ہے۔ پیچھے بات لڑائی کی آ رہی ہے نا، یہ کہتے ہیں نا معاف کر دے، بخش دے، اس کو معاف کر دے، نہ ماری۔ اصل جو بات آ رہی ہے نا، پیچھے بات لڑائی کی آ رہی ہے، قتال کی آ رہی ہے۔ کس سے لڑنے کے لیے آ رہی ہے؟ مشرکین کے لیے۔ ایک مشرکین ہے اور ایک زکاتن ہے جو پاکیزہ ہے۔ بھائی نہیں کریں اس طرح، غور سے سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما کان للنبی، کیونکہ یہ بات بیچ میں آئے گی، اس کے بعد دوبارہ قتال، لڑائی کی بات آئے گی۔ یہ ویسی بات ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اوپر وہ نکاح اور طلاق اور عدت کی بات آ رہی تھی، اور یہ پھر بعد میں طلاق اور عدت کی بات ہے۔ ما کان للنبی، نبی کے لیے نہیں ہے، والذین آمنوا، جو لوگ اس کے ساتھ مانتے ہیں، ان یستغفروا، کہ وہ معافی مانگیں، وہ بخش دیں، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ اس کے قریبی ہوں، من بعد، اس کے بعد کہ تبین لہم، ان پہ یہ چیز ظاہر ہو جائے، انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں، کہ پتہ چل جائے کہ یہ مشرک، کیونکہ مشرک کس کی پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ جہنم والا ہے؟ مشرک کے لیے۔ وما کانا، اور نہیں ہے استغفار کرنا ابراہیم کا، لابیہ، اس کے باپ کے لیے، الا مگر، ام موعدۃ وعدہا ایاہ، ایک وعدہ جو اس نے اس سے کیا، فلما تبین لہ، جب اس کو ظاہر ہو گیا ابراہیم کو، انہ عدو للہ، کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، اس سے بیزار ہو گیا، اس سے بری ہو گیا، اس سے پرے ہو گیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم جو ہے، لأواہ، ابراہیم جو ہے وہ نرم دل اور حلیم، حلم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضل قوما، کہ کسی لوگوں کو گمراہ کرے، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دے، تو پھر اللہ گمراہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ گمراہ کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم، ان کو وہ چیز بیان کر دے، ما یتقون، جس چیز کو ان کو سرنڈر کرنے کا کہا ہے، جس چیز کو ان کو بتایا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اندیکھے میں گمراہ کر دے، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اچھا، آج جہاں سے یہ بات سٹارٹ کی نا، اب لوگ بولیں گے سر آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ قرآن پاک پڑھو گے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھو گے؟ بھائی میں کون ہوں ایک بات کہنے والا نہ کرنے والا؟ کیا پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تو قرآن پڑھنے لگے تو پھر آگے پیچھے دائیں بائیں شائیں نہ ہو، خود کو اللہ کی گرفت میں دے دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک چیز دے رہا ہے کہ جب تو قرآن پڑھ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔
کیونکہ یہ شیطان جو ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ اللہ پہ ایسی بات کہلواتا ہے جس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی کتاب پڑھ، خود کو اللہ کی گرفت میں دے، اللہ کی پناہ میں دے۔ تو بات سیدھی سی یہی ہے جو کہی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، تحقیق اللہ تعالیٰ پھر آیا۔ تابہ کا مطلب پھر آنا، مطلب اٹینشن، متوجہ ہونا۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ تعالیٰ نے توجہ ڈالی ہے، اٹینشن ڈالی ہے اوپر نبی کے، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں پر۔ کون ہے وہ؟ والانصار، وہ جو مدد کرنے والے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اتبعوہ، جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے، فی ساعۃ الاسرہ، ساعت وقت کو کہتے ہیں، اسرہ مشکل وقت میں جنہوں نے پیروی کی ہے، من بعد، اس کے بعد کہ ما کاد یزیغ قلوب، کہ جب قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جائیں قلوب، سوچیں، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ کی، کہ اس کے لوگ آپس میں ایسی باتیں کر رہے تھے کہ لوگ یہاں سے نبی کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس وقت بھی کہ جن لوگوں نے نبی کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر توجہ رکھی، ثم تاب علیہم، پھر وہ ان کے اوپر پھر آیا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ جو ہے وہ رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین، اور اوپر ان تین کے، الذین لوگوں کی بات ہے، وعلی الثلاثۃ الذین، اوپر ان تین لوگوں کے، خلفوا، جو پیچھے رہ گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، بوجہ اس کی کشادگی کے، کہ ان کے اوپر مشکلات آ گئی، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیہم، ان کے اوپر، انفسہم، ان کے اپنے ہی نفس، ان کے اپنے ہی لوگ ان کے اوپر گھیرا تنگ ہو گیا، وظنوا، اور وہ یہ خیال کرنے لگے، اللہ ملجا امن اللہ، کہ نہیں ہے کوئی پناہ اللہ سے، الا، مگر الیہ، طرف اس کی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کچھ تین لوگوں کی بات کر رہا ہے، کہ جہاں سے پیچھے بات آئی نا کہ وہ جو لوگ پیچھے رہنے والے تھے اور وہ خوش ہوئے پیچھے بیٹھے رہنے کے، اور بہت سے لوگوں نے آ کے باتیں کی، 4-5 کیٹیگری کے لوگ بتائے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتائے، اب جو بندہ یہ نام بتائے گا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں ایسی بات بھی کی، نبی علیہ السلام کو کہا کہ بعض اور ہیں جن کو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اب یہاں 50 قسم کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو بول دیں گے نہیں نہیں وہ یہ تھے، وہ اس صحابی کا یہ نام تھا، اس صحابی میں نا کے لے آئیں گے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی جو بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ پھر آیا اوپر نبی کے اور مہاجرین کے، والانصار، اور انصار کے، ان تین چیزوں، تین کے نام لیے، نبی، مہاجرین، انصار۔ یہ کون ہے؟ جنہوں نے پیروی کی ہے مشکل وقت میں، اس کے بعد کے لوگوں کے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا رؤوف ہے۔ وہ اوپر ان تین کے، الذین خلفوا، وہ جو پیچھے رہ گئے، کہ کچھ لوگ جو انہوں نے نبی کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ اور انصار کے ساتھ نہیں آئے، وہ پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں سے ہوئے۔ تو اللہ جب انہوں نے توبہ کر لی، کب؟ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اوپر کتنی زمین تنگ ہو گئی ہے، محاورتاً بات کی جا رہی ہے، بوجہ اس کے، باوجود اس کے کشادہ کے زمین ان پہ تنگ ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے پناہ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی توجہ ڈالی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ پھر آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہو، وکونوا مع الصادقین، ہو جاؤ ساتھ سچے لوگوں کے۔ ما کان لأہل المدینہ، مدینے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور صرف مدینے کے نہیں، ومن حولہم من الاعراب، جو اس کے ارد گرد عرب ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے خلاف کریں۔ خلفہ کا مطلب یہاں پر پیچھے رہنے والا ہے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے
پیچھے رہیں، وَيَرْغَبُوا اور راغب کریں بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ اپنے جانوں کی طرف زیادہ راغب ہوں اس کے بجائے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مدینے کے لوگوں کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے، کہ اللہ کا رسول انہیں کسی چیز کی طرف بلائے، ہجرت کی طرف، انصار کی طرف اور اپنے ساتھ چلنے کی طرف بلائے تو وہ پیچھے رہ جائیں، اور جو مدینے کے ارد گرد اعراب ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ کام کریں، اور نہ ان کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ اپنے نفس کی طرف راغب ہوں نبی رسول کے نفس سے کے بجائے۔ ولا یرغبوا بانفسہم اور یہ کہ زیادہ چاہیں وہ راغب ہوں بانفسہم ساتھ اپنی جانوں کے، ان نفس ہی رسول اللہ کے لیے لفظ ہے، ذالک بانہم یہ اس وجہ سے، ریزن بتایا جا رہا ہے، ریزن کیا ہے اعراب کا اور من اہل المدینہ والوں کا، کہ ریزن بتایا کہ ذرا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، نہ ان کو کوئی پیاس پہنچی، لا یصیبہم ظمأ ولا نصب اور نہ ان کو کوئی مشکل مصیبت کاٹنی پڑی، مشقت کاٹنی پڑی، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ اور نہ ان کو بھوک کاٹنی پڑی اللہ کے راستے، کہ نہ ان کہ وہ بھوکے ننگے نہیں ہیں، نہ ان کو پیاس ہے، نہ انہیں کوئی مشقت کاٹنی پڑی گئی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو جی تپتی زمین پہ لٹایا جاتا تھا، ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، تپتی مکے کی تپتی ریت پر ان کے سینے پہ جلایا جاتا تھا، یہ کہاں سے باتیں آ رہی ہیں؟ نصبہ کا مطلب کیا؟ مشکل، مصیبت، مشقت۔ لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، بھوک بھی نہیں کاٹی بیچ رستے اللہ کے۔ اتنا ہی نہیں، ولا یطعون موطئا اور نہ قدم رکھتے وہ ایسا قدم رکھنا یغیظ الکفار کہ غصے ہوں کافر، اور نہ وہ ایسا قدم رکھتے ہوں کہ کافر غصے ہوں، کہ ان کے کوئی ایسے کام نہیں ہے کہ دوسرے اسٹیٹس ارد گرد سراؤنڈنگ کے لوگ ان سے کوئی لڑائی جھگڑا مول لے کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ ولا ینالون اور نہ وہ چھینتے ہیں من عدو نیلا کسی دشمن سے کوئی چیز، الا مگر کتب لہم لکھا جاتا ہے ان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنے مضبوط جان ہیں کہ ان کو اپنے دشمن کے لیے کوئی ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی چیز ان کے کنٹرول میں لے آتا ہے۔ 3-4 جنگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا الا کتب لہم بہ، وہ ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے، عمل صالح، اس کتب لہم بہ ساتھ اس کے عمل صالح کہ ان کے کام جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں، نفقتاً خرچ کرنا، صغیرۃ ولا کبیرہ چھوٹا یا بڑا، ولا یقطعون وادیا اور نہ وہ کوئی وادی کاٹتے ہیں، وہ سائحون والا لفظ ہے، مگر کیا مطلب؟ الا کتب لہم یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ کہ اللہ ان کو بدلہ دے گا، احسن ما کانوا یعملون بہت اچھا جو وہ کام کرتے ہیں۔ وما کان المؤمنون اور مومنوں کے لیے نہیں ہے، لینفروا کافہ کہ وہ نفری بنائیں سارے کے سارے، فلولا نفر من کل فرقہ تو کیوں نہیں نفری بنائی ہر ایک جماعت سے، منہم ان میں سے، طائفہ ایک گروہ، لیتفقہوا فی الدین کہ وہ اپنے قانون میں، اپنے دین میں، اپنے آئین میں غور و فکر کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اور ڈرائیں خود کے لوگوں کو، اذا رجعوا الیہم جب ان کی طرف رجوع کریں، جب ان کی طرف واپس جائیں، لعلہم یحذرون تاکہ وہ لوگ ڈریں۔
یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تلقین کر رہا ہے کہ ہمارا رہن سہن ہونا کیسا چاہیے، ہماری دہشت کیسی ہونی چاہیے ہمارے دشمن کے اندر۔ اگر تمہارا دشمن تمہیں یوں دیکھتا ہے، صبح صبح تمہارے سامنے آنکھیں نکال کر اپنے سر پہ دو ہاتھ بنا کے تمہارے سامنے زبان نکالتا ہے، جس طرح بچے ایک دوسرے کو شکلیں بناتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کو آپ سے کوئی ڈر ہے؟ یا آپ کا دشمن آپ کو صبح صبح یوں بولتا ہے چل بے اٹھ ادھر سے، کدھر آ گیا، تو آپ کے دشمن کو تو آپ سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ یا آپ کا دشمن ہی آپ کو آرڈر دیتا ہے اٹھ اٹھ، اپنے چوکیدار کو گھر سے اٹھا کے باہر پھینک، اٹھ اپنے وزیر اعظم کو چل نکل چلتا بن یہاں سے، تو اس کا مطلب ہے ایک کہ وہ دشمن ہے ہی نہیں نا، وہ تو آپ کا آقا ہو گیا۔ اگر دشمن ہوتا تو آپ اس سے کیوں ڈرتے؟ وہ آپ سے ڈرتا نا۔ تو سنو قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کی رسول کی مانتے ہو، قاتلوا الذین، لڑائی لڑو، یلونکم من الکفار، تمہارے جو نزدیک کے کافر ہیں، یہ لفظ وہی ولی والا ہے، یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب کے کافر ہیں، ان سے انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان سے لڑو۔ آگے سنو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ پائیں، وَلْيَجِدُوا، وہ پائیں، فیکم، بیچ تمہارے معاملے میں وہ کیا پائیں؟ غلظہ، سختی۔ وہ بولیں گے یار یہ ہم سے بڑے یار غصے میں ہیں یہ لوگ، ہم تو ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں، ہم بولتے ہیں ہمارا باپ آ رہا ہے جی، تو یہ ہماری بات ہو تو کافر ہیں، مشرک ہیں، لعنتی لوگ ہیں، جو میں ایز اے نیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلْيَجِدُوا، چاہیے کہ وہ لوگ پائیں، فیکم، بیچ تمہارے، غلظہ، سختی۔ یہاں کی بندہ بات کرتا ہے، بولتے ہیں نہیں بھائی یہ ہماری اسٹیٹ کے اگینسٹ بات کر دی، ہمارے ان کے ساتھ بڑے معاملات تھے، وہ ان معاملات کے اگینسٹ بات چلی گئی ہے، ہمارے تعلقات خراب ہوں گے۔ اور وہ جو ہیں اسٹیٹس، وہ تو ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے نظام خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو اتنے پاگل ہیں، اتنے جاہل ہیں، ہم لوگوں کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ یہ تو ویسی بات ہے کہ تو بڑا بھائی ہے، تو اس ایک بھائی کو بول کہ اس کے منہ پہ چپیڑ مار، اس نے رکھ کے ماری چپیڑ اس کے منہ پہ، پھر تو اس کو بول کہ تو اس کے منہ پہ چپیڑ مار، رکھ کے اس نے ماری، دونوں کے آنسو نکلے، پھر تم دونوں کو بولا دونوں گلے ملو۔ بندہ بولے کہ یہ کون ہے بھائی؟ نظام تو ایسے ہی چل رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب نازل کی جاتی ہے سورہ، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے، من یقول، بعض کہتے ہیں، ایکم، تم میں سے کون سی چیز، زادتہ ہذہ ایمانا، زیادہ کر دیا اس کا اس سے ایمان۔ فاما الذین، پس جو لوگ ایمان والے ہیں، فزادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان زیادہ ہوا، وہم یستبشرون، اور وہ ہیں پیغام لینے والے۔ واما الذین فی قلوبہم مرض، اور جن لوگوں کی سوچ خراب ہے، فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کی سوچ خراب ہے اس لیے وہ ان کی ناپاکی ہی بڑھی۔ وماتوا وہم کافرون، اور وہ جو پیغام لینے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے پیغام ملا، بشارت لینے والے، تو جن کی سوچ خراب تھی ان کا رجس بڑا، وماتوا وہم کافرون، اور وہ مر جائیں کفر کی حالت میں۔ اولا یرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، انہم، یہ کہ یفتنون، یہ آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین، یہیں سے یہ لوگ دیکھ لیں تو ان لوگوں کو پتہ لگے گا یہ جو قرآن جو ہم کتاب اللہ کی پڑھ رہے ہیں نا، یہ پریزنٹ سینیریو میں ہم سے بات کر رہی ہے۔ مرتن ایک بار، او مرتین یا دو بار، کہ یہ سال میں ایک مرتبہ
یا 2 مرتبہ کسی نہ کسی مشکل میں آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، کہ مطلب بات ایڈیم فارم میں کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ میں ان کو سال میں آزماتا ہوں، آزمائش دیتا ہوں، سال میں 1 دفعہ یا 2 بار آزما دیتا ہوں، ثم لا یتوبون، یہ پھر نہیں آتے، میری طرف نہیں آتے، ولا ہم یذکرون، اور نصیحت نہیں پکڑتے۔ لوگ اس کو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیت کو مانتا نہیں ہے نا، وہ اس کو، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ اس کو کہتا ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کتاب شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب بیان کی تب بھی لوگوں نے یہی کہا، ابراہیم نے بیان کی تب بھی لوگوں نے یہی کہا کہ یہ پرانے زمانوں کی بات ہے۔ آج ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کیا بولتے ہیں، جو لوگ مسلمان لوگ ٹائپ لوگ ہیں، ٹریڈیشنل مسلم، وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کی بات آ رہی ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ 1500 سال پیچھے لے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی بات آ رہی ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب اتاری جاتی ہے، نازل کی جاتی ہے سورت، نظر بعضهم إلى بعض، تو ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، هل يراكم، کیا دیکھتا ہے تمہیں، من احد، کوئی، ثم انصرفوا، پھر وہ پھر جاتا ہے۔ مطلب یہ بات ایسی ہے کہ جب کسی کو کوئی بلایا جا رہا ہو نا، تو وہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کی سوچوں کو پھیر دیا ہے، اس وجہ سے بأنہم قوم لا یفقہون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس رسول آ گیا، من انفسکم، تمہارے اپنے ہی بیچ میں سے، من انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں سے، عزیز علیہ، مضبوط ہے اوپر اس کے، سخت ہے اس کے اوپر، یہ طاقت ہے اس کے اوپر، ما عنتم حریص علیکم، کہ جو تمہیں تکلیف پہنچے، حریص علیکم اوپر تمہارے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، کہ نبی کو یہ چیز بہت سخت، بہت گراں گزرتی ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی سختی پہنچے، وہ مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر تم اس سے ڈائیورٹ ہو گئے، فَقُلْ، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو کہہ دے، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت، اس پر بھروسہ کرتا ہوں، وَهُوَ رب العرش العظیم، وہی ہے رب، وہی ہے پالنے والا بڑے عرش کا۔ صدق اللہ العظیم۔